اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی ماہ ولادت میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی جانب سے شیخ الاسلام سیریز کے سلسلے کی یہ دوسری نشست کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا عنوان کیا ہی خوبصورت ہے کہ جن کے ذکر سے یہ محفل سجی ہے، آج ہم نے انہیں ہی عنوان گفتگو بنا لیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کون ہیں؟ اور آج ہمہ جہت شخصیت کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو عظیم ہستیاں، جو معزز ہستیاں موجود ہیں، وہ اپنا تعارف خود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل محترم خرم نواز گنڈا پور سر۔ سر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فوج میں اپنی انتہائی ماہرانہ دورانیہ اور اپنی مدت پوری کی سر نے، اور سارڈ آف آنر حاصل کی، اور پھر کاکول میں اپنی سروسز جو ہے ایز اے ٹرینر سر انجام دیتے رہے، اور بعد ازاں سر نے سلطنت آف عمان میں بھی بطور فوجی مشیر اپنی خدمات سر انجام دی۔ اب ایک طرف فوج کی ٹریننگ اور دوسری طرف ملک گیر سطح پہ اور عالمگیر سطح پہ قائم ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن، تو سر نے اپنی خدمات خود والنٹیرلی وہ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد پروفیسر طاہر القادری مدظ اللہ العالی کو دیں، اور طویل عرصے سے بطور ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور دوسری جانب کسی تعارف کی محتاج نہیں، صدر منہاج القرآن ویمن لیگ محترمہ فرح ناز باجی، میں بھی آپ کو آج کی نشست میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو آج کی نشست کا بغیر کسی تاخیر کے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کے ہر دل عزیز قائد حضور سیدی شیخ الاسلام، جو مجدد وقت بھی ہیں، نابغۂ عصر بھی ہیں، مرد دورہ بھی ہیں، عظیم انقلابی اور سیاسی لیڈر بھی ہیں، وہ ایک استاذ بھی ہیں، وہ ایک باپ بھی ہیں، وہ ایک مصلح بھی ہیں، اور وہ ایک مسیحا بھی ہیں، روحوں کے مسیحا بھی ہیں۔ مگر ہم آج ان کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں ایک شخصیت کے طور پر، ایک قیادت کے طور پر، ایک تحریک کے طور پر۔ تو اس سے پہلے کہ آج ہم ان پہ آئیں، میں سب سے پہلے محترم ناظم اعلیٰ صاحب خرم نواز گنڈا پور صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب تحریکیں مختلف قوموں میں جنم لیتی ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جی بے شک، اور لیڈر کے کچھ اپنے ذاتی اوصاف ہوتے ہیں۔ اب ایک جنرل اگر ہم دیکھیں کہ ایک لیڈر کے کیا اوصاف ہیں، اور اب پھر آپ دیکھیں کہ وہ لیڈر مسلم امہ کو لیڈ کرنے کا عزم لے کے آیا ہے، وہ مسلم امہ جو کئی 100 سال سے اپنی نشاط ثانیہ کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تو اس لیڈر کے اوصاف دونوں کے حوالے سے اگر آپ ہمیں رہنمائی دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے مدد لوں گا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، جی سر۔ جہاں انہوں نے ریکوائرمنٹ بیان کی ہے کہ مسلم امہ کا جو لیڈر ہونا چاہیے اس کے پاس کیا بنیادی اوصاف ہونے چاہیے، تو انہوں نے کہا نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں۔ وہاں ان کی مطلب جب وہ میر کارواں کہتے ہیں تو کارواں امت کو کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں کو اینالائز کریں، نگاہ بلند سے کیا مراد ہے؟ بنیادی طور پہ کہ ایک آدمی ویژنری ہو، وہ کنسیپچولائز کر سکے، کیونکہ ہر انوینٹر، ہر لیڈر قوم کی حالت دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اس کو میں نے کہاں لے کے جانا ہے۔ تو یہ جو ویژن ہے آپ کو قائد محترم کی مختلف چیزوں میں نظر آتی ہے، ان کا اپنی ڈائری میں اپنے مکمل ضابطہ حیات اور اپنے مکمل مشن کو بیان کر دیا while he was a very young man۔ بالکل، ڈائری کے صفحات ان کے ڈائری کے صفحات انہی کی رائٹنگ میں آج بھی موجود ہیں کہ اس طرح ایک تحریک بنے گی، وہ تحریک کیا ہوگی۔ So his vision was complete at that time۔ اب یہ تھا کہ خاکہ موجود تھا، اس میں رنگ بھرنا تھا۔
دوسری چیز ہے سخن دل نواز، میرا خیال اس کو میں کیا ایکسپلین کروں، جی وہ تو جتنی ان کا ایک پورے جہاں کو انہوں نے گرویدہ بنایا اپنی گفتگو سے. دیکھیں تحریک کی بنیاد اور تحریک کا وقت تو بعد میں آیا، جب وہ فہم دین پروگرام کر رہے تھے پاکستان ٹیلی ویژن پہ، وہ ایک پورا دور تھا. بالکل. اتفاق مسجد میں جمعہ کی نماز پہ دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے بیسیکلی صرف ان کو سننے کے لیے. اس وقت میڈیا کا دور اتنا نہیں تھا، تو یہ سیکنڈ کوالٹی تھی کہ سخن دل نواز ہو. اور دل نواز کو بھی فردر ڈیفائن کریں کہ اخلاق ان کے ایتھیکل لیول ان کا جی. ہائیلی تو اس کے ساتھ تیسری چیز میں نے کہا کہ جاں پرسوز. اب جاں پرسوز سے ہم کیا there are 3 levels. ایک لیول ہے جاں پرسوز کا کہ وہ انسان درد امت رکھتا ہو. دوسرا ہے کہ جب وہ تحریک میں ہوتا ہے تو اس کے اپنے جو کارکن ہوتے ہیں ان کا درد رکھتا ہو. اور تیسرا اپنی اولاد کا درد رکھتا ہو. اب آپ کہیں گے وہ تو ہر کوئی رکھتا ہے، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم اولاد کا درد رکھتے ہیں to the extent of providing for them. ضرورت پوری کرنی ہے، ضرورت پوری کرنی ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. میں درد کو جس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کو نہ صرف اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں، بلکہ اس قابل بھی بنائیں کہ وہ ایک پروڈکٹیو شہری ہوں، وہ ایک پروڈکٹیو مسلمان ہوں، اور ان کو بھی آپ ویژنریز بنائیں اسی طرح جس طرح کیونکہ اگر آپ ویژن اپنا دیکھیں نا، علامہ اقبال انسپائرڈ ملینز آف پیپل. بے شک اپنی ہم نے تو آواز بھی ان کی نہیں سنی ہوئی، بالکل ایسے تھرو ہز رائٹنگز. اسی طرح قائد محترم نے ملینز آف لوگوں کو انسپائر کیا ہے تھرو ہز رائٹنگز اینڈ ہز اسپیچ. چونکہ یہ عصر حاضر میں ہے تو ان کی گفتگو بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف بھی چل رہی ہیں. تو میری نظر میں اگر ایک میر کارواں کے لیے یہ کوالٹیز ہوں تو وہ پھر ڈیزرو کرتا ہے میر کارواں بننے کے لیے. پھر ظاہر ہے کہ اس کی اپنی لائف کے ڈیولپمنٹ کے سٹیجز ہوتے ہیں، بالکل. اور اس ڈیولپمنٹ کے سٹیجز جس طرح ہم آج ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے تو وہ آگے پوری شخصیت کو تو ہم ان کے جو ہے قد کو بھی نہیں ماپ سکتے، ان کی شخصیت کو الفاظ کے پیرائے میں بھی نہیں لا سکتے، مگر ایک ہلکی سی ادنا سی ہماری کاوش ہے. تو اسی حوالے سے محترمہ فرحان ناز صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے رائے مجھے دیں کہ امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کے لیے، جیسے سر نے علامہ اقبال کے ایک بڑے خوبصورت شعر میں پورے اس کو جو ہے سمو دیا، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈرشپ کے حوالے سے بیسیکلی آپ کا بڑا اہم سوال ہے جو اس وقت زیر بحث ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیڈر بنیادی طور پر ایک کرشماتی فرد ہوتا ہے. وہ کرشماتی فرد ہوتا ہے، اور وہ کرشمہ سازی اس کی کیا ہے کہ وہ اپنی تھاٹ، اپنی فکر، اپنے درد کو بیان کرنے کی صلاحیت، اور بہت سے لوگوں کو ایک مقصد کے لیے، مشترک کاوش کے لیے ان کو متحرک رکھنے کی جو ایک صلاحیت ہے، یہ اس لیڈر میں ہونا بہت ضروری ہے. بہت سی تعریفات اس ضمن میں کی گئیں، بہت سے فلسفے اس میں بیان کیے جاتے رہے، بہت سی تھیوریز آپ اس میں پڑھیں گے. لیڈرشپ کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں جو ہمیں ڈکشنریز بھی پرووائڈ کرتی ہیں اور ہمیں لٹریچر سے بھی ملتی ہیں. لیکن سر نے جس طرح سے 3 بڑی اہم خوبیوں کا بیان کیا، میں اس میں 2 اور اضافہ کرنا چاہوں گی، اور یہ 2 خوبیاں بہت بڑی خوبیاں ہیں میری نظر میں. ان میں سب سے پہلی ایک جو ہے وہ ہے کریٹیوٹی، اور دوسرا ہے ڈسپلن. یہ 2 چیزیں جس لیڈر میں پائی جاتی ہیں وہ لیڈر کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہم جب کریٹیوٹی کا ایک اصطلاح سنتے ہیں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوئی، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ آئیڈیاز جنریٹ کرنے کا نام ہے. بچوں کو جب ہم کریٹیو کہتے ہیں تو اس کا کانسیپٹ اور ہوتا ہے. جب ہم لیڈر کو کریٹیو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈر بند راستوں کو کھولنے کی کنجی اس کے پاس ہو. راستے بند اس کو کبھی اگر نظر آ جائیں تو وہ وہاں پر اپنا سفر روکے نہیں، بلکہ وہ اس قافلے کو ساتھ لے کر چلنے کی اور اس بند راستے کو کھولنے کی
اس کے اندر ایبیلٹی بھی ہو اور اس کے اندر یہ ملکہ بھی ہو، یعنی کہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن بن کے ابھرے، اور کبھی بھی اپنے پیچھے جو فالوورز ہیں ان کو جو ہے رکنے بھی نہ خود بھی متحرک رہے، اس کو راستہ نظر آتا رہے، منزل اس کے سامنے بڑی واضح رہے۔ مشکلیں آتی ہیں کیونکہ لیڈرز کی جو زندگی ہے وہ چیلنجز سے بھری ہوتی ہے، مصائب سے، مسائل سے، رکاوٹیں یہ ہر لیڈر کی زندگی میں ہے، تو وہ ان مسائل، ان سب چیلنجز سے کیسے نبردآزما ہونا ہے، حکمت کے تقاضے کیا ہیں، وقت کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان سب چیزوں کو اس سے بخوبی واقف ہو، اور جو موپ اس کے ساتھ چل رہی ہے اس کو اسی یقین کے ساتھ متحرک رکھے اور ان کو اکٹھا رکھے۔ دوسری جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، ڈسپلن۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریٹیو ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے، ان کی تخلیقی صلاحیت وہ اتنی زیادہ ان کے اوپر حاوی ہوتی ہے کہ وہ 2+2=4 کی طرح کوئی نتیجہ ان کی محنت اور کوشش کا سامنے نہیں، اسکیٹرڈ سم ٹائم ان کی جو سوچیں ہیں، خیالات ہوتے ہیں۔ لیکن کریٹیوٹی کے ساتھ اگر ڈسپلن ہو آپ کی شخصیت میں، اس لیڈر میں ڈسپلن ہو، نظم ہو، تو وہ یہ دو خوبیاں کسی بھی لیڈر کو اس کی منزل تک پہنچنے میں اور اس کی کوشش کو نتیجہ خیز کرنے میں بہت اہم جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں۔ بے شک یہ جو بات انہوں نے ڈسپلن کی کہی ہے نا، وہ یہ میرا خیال ہے ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جب تک تحریکوں میں، اور ظاہر ہے کہ وہ تحریک میں جو ڈسپلن آتا ہے وہ قائد کی طرف سے ہی آتا ہے، لیکن یہ ایک بالکل بالعموم فارمولہ ہے۔ جتنے لوگوں نے لائف میں کچھ اچیو کیا ان کی زندگی میں آپ ڈسپلن دیکھتے ہیں، اور اگر کسی بھی گریٹ لیڈر کو آپ پڑھیں تو آپ کو، چونکہ آج کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ایوری گریٹ لیڈر ان ہسٹری ہیز ہیڈ اے یونیک لائف، اور اس میں ڈومیننٹ پہلو جو تھا وہ ڈسپلن کا، بالکل پنکچوالٹی اینڈ ڈسپلن۔ sacrificed so much۔ ہم تو صرف گلوری دیکھتے ہیں، جب وہ in their own life they sacrifice so much for the bigger cause۔ تو یہ بہت اچھا انہوں نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ ڈسپلن کو ہم انڈرمائن کرتے ہیں، اور کریٹیوٹی تو لازم ہے، کیونکہ کریٹیو انلیس ہی، یہ جو انہوں نے ایک جملہ بولا نا، بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، کہ سب سے پہلے جو میں نے بولا اس میں انہوں نے ایڈ کیا کہ ویژن تو خود دیکھ لی نا، جی ہاؤ ڈو یو ٹرانسفر دیٹ ویژن اینڈ میک دی ادر سی دا سیم ویژن۔ تو وہ آپ ایک ایکچولی تصویر بناتے ہیں جو ایکچولی ہوتی نہیں ہے، اور اس پہ یقین کر آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہے لیڈر کی کوالٹی، یہ ہے لیڈر کی کوالٹی۔ بے شک میرے کو اگر ڈسپلن نہ ہو تو آپ کی جو تھاٹس ہیں، آپ کے جو نظریات ہیں، آپ جو اس ویژن کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر مینجمنٹ ہی نہیں آ پائے گی، آپ ڈسپلن ہی نہیں کر سکیں گے اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو، اپنے مقاصد کو، اپنے عزائم جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت بالکل، یعنی کہ کریٹیوٹی، ڈسپلن، نگاہ بلند، سخن دل نواز، یہ وہ تمام خوبیاں ہیں جو کہ ابھی ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے کسی بھی قیادت کے لیے لازمی جو ہیں وہ قرار دی ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ دونوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قیادت کے اوصاف کو سمرائز کیا، مگر ہم لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ لوگوں سے کہ جو مسلم امہ کا ریوائول ہے، جو کہ در حقیقت پیش نظر ہے، جب قیادت نے مسلم امہ کے ریوائول کے لیے لوگوں کو متحرک، بلکہ امت کو متحرک کرنا ہے، تو پھر اس کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کس سمت میں ہوں گی اور کس ڈائمنشن میں ہوں گی؟ یہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے۔ نشاط ثانیہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے وہ جنرل کوالٹیز کی جو ہر لیڈر میں ہونی چاہیے۔ جی، جب ہم نشاط ثانیہ کے حوالے سے بات کریں گے تو دیٹ would then restrict you to Muslim leaders، کہ مسلمان لیڈر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو سٹینڈرڈ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کے علاوہ۔ جی، وہاں ہم آ کے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ آدمی میرے نظر میں، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے، فرسٹ آف آل تو یہ ہی نیڈس ٹو بی اے پریکٹسنگ مسلم۔ آپ وہی چیز جو کسی کو ویژن دکھا رہے ہیں، اگر آپ خود اس ویژن کے پیروکار ہی نہیں ہیں، اگر آپ اس ویژن کو خود پریکٹس اپنی لائف میں نہیں کرتے تو اس کا پھر اثر نہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایون بیفور ہی بیکیم اے پروفٹ،
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کریم کی بہت بڑی حکمت کی کہ انہوں نے ان کی پرسنالٹی کے 2 ایسپیکٹس، امانت اور صداقت، ان کو اسٹیبلش کر دیا. یعنی کفار مکہ اس 2 چیزوں پہ کوئی کوسچن نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہی ڈکلیئر کیا کہ یہ سب سے صادق ہیں اور امین ہیں. اس طریقے سے تو مسلمان لیڈرشپ کے لیے آپ کو وہ اوصاف چاہیے جو کم از کم ایک مسلمان پریکٹسنگ جو انسان ہے اس میں ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ a total awareness of Islamic history، کہ جو مد و جزر آئے اسلامی ہسٹری میں، ان میں کیا کیا عوامل کار فرما تھے کہ جب ڈاؤن فال آیا تو اس کی کیا وجوہات تھی، اور جو گولڈن پیریڈز تھے اگر وہ گولڈن پیریڈز تھے تو کیسے تھے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تو پھر آگے اپنی نگاہ کو آگے دوڑانے کے لیے اس کے پاس جو ویژن ہے وہ لا محالہ اس سے مطابقت رکھتی ہو جو پاسٹ میں گزرا. دوسری چیز ہے علم، اور اب ہم علم کو نیرو کر رہے ہیں اسلامک علم، کہ وہ جب تک پوری طرح اس کو اس پہ عبور نہیں حاصل ہوگا تو وہ ایک ملت اسلامیہ کو لیڈ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر، کہ ان کی پوری زندگی میں کسی چیز کے اوپر ایسے ہاتھ نہ اٹھایا جا سکے جس چیز سے تھرو آؤٹ ہز لائف، یہ نہیں ہے کہ صرف جب سے وہ لیڈرشپ رول انہوں نے لیا، بلکہ ان کی پوری زندگی شفاف کتاب کی طرح ہونی چاہیے. جی فرناز صاحبہ، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی نشأت ثانیہ کی، تو بیسیکلی نشأت ثانیہ کی اصطلاح اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی چیز مٹ چکی ہو، یا کسی چیز کی آپ کو ری برتھ ریکوائرڈ ہو. تو جیسے سر نے یہ بات کی، بڑی اہم ہے کہ اسلام کو جب بھی زوال ہوا، جب بھی ڈاؤن فال آیا، اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی، اس کو لیڈ کرنے والی شخصیات کا بہت بڑا پرابلم ایک آتا ہے انالیسز میں سامنے، اور وہ یہ کہ دین کو جب صرف اور صرف ایک مذہب بنا کر، دنیا سے اس کو کاٹ کر ایک اخروی ایک ماڈل کے طور پر، جب مطلب صرف اور صرف آخرت کا ایک مذہب بنا کر جب پیش کیا گیا، اور اس کو دنیا کے بڑھتے تقاضے، وقت کے تقاضوں سے کاٹ کر اس کو جب آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو دین الگ ہو جاتا ہے، دنیا الگ رہ جاتی ہے. تو نشأت ثانیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسی تحریک اور ایسی موومنٹ، اس کو لیڈ کرنے والی جو شخصیت ہے، اس میں سب سے بنیادی عنصر جو بہت ناگزیر ہے، لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حالات کے تقاضوں کو دیکھے، وہ اس دین کو آج کے دور میں امپلیمنٹ کر کے دکھائے، وہ آج کے سارے مسائل کا حل دین کی روشنی میں دینے کی، ان کو ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور تجدیدی صلاحیتیں ہوں، اور دوسرا وہ عام انسان کی نیڈ کو، اس کو ایڈریس کر سکے، اس کے مسئلے کا حل دے سکے، اس کو سائنٹیفک وے میں اور اس کے منطقی طریقے میں، جو جتنا عقل اور شعور جیسے جیسے آپ کا پروان چڑھتا ہے، ویسے ویسے آپ کے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو دین کو جیسے آپ دنیا کے ساتھ اس کا انطباق کر کے آپ اس کو پریزنٹ کریں گے، بات کریں گے، تو تب نشأت ثانیہ کی ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اب نشأت ثانیہ ہو. جی، اور بے شک بات بھی امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کی ہو رہی ہے، تو یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کے انسان کی اور مسلمان کی ذہنی سطح، فکری سطح کو ایڈریس کرنا جانتا ہو. تو اب ہم آتے ہیں اپنی عظیم قیادت حضور سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت کی طرف. تو اب چونکہ آپ لوگوں نے ایک پیرامیٹر اوور آل مسلم امہ کی قیادت کا بھی دیا، اور جب ہم ان تمام پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر جب ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت کو سر دیکھتے ہیں، تو حضور سیدی شیخ الاسلام کی ذات اپنی ذات میں ایک پوری جو ہے آرگنائزیشن ہے. اور صرف ان کی جو ہے انسانی صفات کو بھی دیکھیں، بشری صفات کو بھی دیکھیں، تو اس کے اندر تحقیق بھی نظر آتی ہے، نظم بھی نظر آتا ہے، اس کے اندر ہمیں روحانیت بھی نظر آتی ہے. وہ ایک بہترین فیملی مین بھی ہیں، وہ ایک سوشل نیٹ ورک کے بانی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انقلابی اور سیاسی لیڈر بھی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ جو ہے فردن
ان کے اوپر کہ اگر آپ ان کے سیاسی شخصیت کے سیاسی پہلو پہ اور انتظامی، کیونکہ آپ خود ایز اے ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن کو لے کے چل رہے ہیں، منہاج القرآن انٹرنیشنل کو، تو انتظامی اور سیاسی پہلو کے حوالے سے اگر آپ حضور سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت پہ روشنی ڈالیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے۔ آرگنائزیشن جتنی بھی بہترین فکر ہو، جتنی بھی بہترین کریٹو پوٹینشل ہو کسی کا، ایک آرگنائزیشن وہ نہیں کریٹ کر سکتا بغیر انتظامی صلاحیت رکھنے کے۔ جب تحریک منہاج القرآن نے جنم لیا اور شروع اوائل دور تھے تو قائد محترم تنخواہ بھی اپنے ہاتھوں سے بانٹتے تھے ورکرز میں۔ وہ دیٹ واز دی ویری ارلی ماڈل، جہاں ہینڈز آن ہر چیز کو خود۔ آئین جب انیشلی لکھا گیا تو ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا آئین، تحریک کا جب آئین پہلی دفعہ تحریک لکھا کا پہلا آئین لکھا گیا تو حالانکہ وہ مشاورت سے لکھا جا رہا تھا، بٹ the ہینڈ رائٹنگ واز شیخ الاسلام، حضور سید شیخ الاسلام کی تھی۔ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اور پھر ایستا آرگنائزیشن جس طرح گرو کرتی جاتی ہے تو پھر لیڈر کو he has to shed some of his responsibilities and pass those on to other people۔ ڈیسینٹرلائزیشن کا ڈیسینٹرلائزیشن جو ان کا ہمیشہ سے لائف میں ایک ماڈل رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ میں بھی اسی چیز کے حق میں ہے، اسی لیے 35 صوبوں کی بات کرتے نہیں ہیں، اسی لیے ڈیولوشن آف پاور ان کی ہر میجر پولیٹیکل سپیچ میں ڈیولوشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے، اور انہوں نے اس کو پریکٹیکلی اپنے سارے نظام میں کر کے دکھایا ہے۔ آپ تو چونکہ اس آرگنائزیشن کے اندر ہیں، جو لوگ باہر ہیں شاید ان کو اس طریقے سے علم نہیں ہے، لیکن ہم تقریباً سارے انڈیپینڈنٹ ہیں اپنے ڈیسیجن میکنگ میں۔ جی ویمن لیگ ہے تو مشاورت ویمن لیگ ضرور کرتی ہے مجھ سے بھی اور اپنے فورم ہیڈ سے بھی، لیکن پرنسپلی آپ لوگ تقریباً 90% معاملات میں ٹوٹل انڈیپینڈنس ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ بالکل، صرف ایسے معاملات جن کی امپلیکیشنز بیونڈ یور اون سیٹ اپ ہوں، اس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ چاہیے اور دیگر سپورٹ چاہیے، یا ٹریولنگ ہے یا دیگر چیزیں، جی فیسیلیٹیشن کی، اور جی وہ فیسیلیٹیشن کے بعد، اور یا آئیڈیاز کہ آپ پہلے آرگیو ڈسکس کر کے، جس طرح یہ پروگرام آج جو ہو رہا ہے، یو ہیو ڈسکسڈ اٹ، ٹاکڈ اباؤٹ اٹ، اور اس سے یہ چیز تخلیق ہوئی۔ یہ جو کوالٹی ہے آف پکنگ اپ دا رائٹ پیپل فار دا جاب، اور پھر ان کو روم دیں آپریٹ کرنے کے لیے، گائیڈنس ضرور دیا جائے، یہ ان کی ایک یونیک کیپیبلٹی ہے، اور اس لیے وہ چاہے 50 سال بعد بیٹھے رہیں، جی ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹلی کام، ان کو چند چیزیں پوچھ کے، چند سوالات پوچھ کے، بیکاز ہی ہیز دا رائٹ ایکسپیرینس، ان کو فیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو اگر ایگزامن نہ بھی کرے، صرف پلس دیکھ لیتا ہے یا اسٹیتھوسکوپ سے دیکھ لیتا ہے، اینڈ ہی نوز واٹ از ہیپننگ، اور کیا باڈی میں پرابلم ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے کہا، تحقیق کے اوپر تو غالباً the whole world knows about it۔ پھر پولیٹیکل حوالے سے اگر آپ، کیونکہ آپ میں وہی کہنے لگا تھا، اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا ہوں۔ جی پولیٹیکلی دیکھیں ان کی جو ویژن ہے of how Pakistan should be، ظاہر ہے he is first of all a پاکستانی، اور پاکستان کے دائرے سے جب نکلیں گے تو پھر ہم امت مسلمہ کی بات کریں گے۔ ان کی ویژن نمبر 1، وہ کسی مسلک کو بلانگ نہیں کرتے، اور ہمیشہ سے پروپیگیٹ کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ مسلمان وی آر مسلمز، اور اگر ہم سارے امت کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے سب سے بڑا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ اگر یو ہیو ٹو رائز ابو یور پیٹی ڈفرنس، امت کی تو بنیاد مسلک کی بنیادوں پر تو ہو ہی نہیں سکتی، امت میں تو لازم ہے، اور آپ امت پہ ہر قسم کے لوگوں کو لائیں گے، all kinds of all shades of Muslims۔ اس کے ساتھ جو اہم چیز ہے کہ جب ان کے پاکستان کا ویژن کیا تھا، 2013 کا دھرنا دیکھیے، اس میں بڑا کلیئرلی جو 10 پوائنٹس ڈیسائیڈڈ تھے وہ سارے نیشنل انٹرسٹ میں تھے، کہ کرپٹ لوگ نہیں انکلوڈ کیے جا سکیں گے، جنہوں نے لونز معاف کرائے ہیں وہ نہیں انکلوڈ ہو سکیں گے، جن کے اوپر لونز پینڈنگ ہیں میجر لونز وہ نہیں کر سکیں گے، اور دیگر ایسی اشیاء جو سارے کا سارا واز ٹو کلین اپ دا پولیٹیکل اسپیس۔
90 डेज का पीरियड होगा स्क्रूटनी के लिए हर कैंडिडेट। अब देखें बड़ी जमहूरियतें जो हैं उनमें स्क्रूटनी का पीरियड, ये जो सेनेट की कॉन्फर्मेशन है अमेरिका में, मुझे आज भी याद है एक सुप्रीम कोर्ट के जज की कॉन्फर्मेशन हो रही थी और उनको पूछा गया कि 8वीं जमात में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था दैट यू हैड टू लीव स्कूल। इस कदर स्क्रूटनाइज किया गया। यानी somebody who is 60 years old और वो एक 35 साल के जुडिशल कैरियर के बाद वो इस जगह पहुंचा है, उससे पूछ 8वीं जमात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली ऑफ जवाबदेही जी जी, जो उन्होंने फिर डिवीजन ऑफ द होल कंट्री इनटू 35 प्रोविंसेस। वो जो 35 प्रोविंसेस का कॉन्सेप्ट था कि आपको हर चीज़ के लिए, अब पेशावर में या लाहौर में अगर हाई कोर्ट है तो जो आदमी रहीम यार खान से चलता है he has to come 300-350 माइल्स जस्ट टू कम फॉर अपना बिल्कुल अपना इंसाफ लेने के और लिए उसको वहाँ सफर आता करना है। तो पड़ता है, जिस तरह आपको खर्चात पता है करने मॉडल टाउन के केस में हो रहा है, वहाँ जाते हैं आप, पता लगता है कि जी आज बेंच में एक जज साहब मौजूद नहीं है, लिहाजा अगली तारीख अगली तारीख। तो ये चीज़ जो है उनका जो पॉलिटिकल विजन था ऑफ पाकिस्तान बीइंग द ओनली न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान exercising that power responsibly but also in a manner कि पाकिस्तान should be the natural candidate for the leadership of the ummah। जी, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो है इसको हम देख सकते हैं कि वो उन्होंने सियासत को पाकिस्तान की जो है वो हर सरहदों में तो रखा, मगर उसका विज़न जो था वो उम्मत के लिए था। तो इस हवाले से डॉक्टर फरहा नाज साहिबा, अगर आप उनकी दीगर जो खसूसियात हैं उनकी शख्सियत की, बिलखसूस उनकी तहकीकी, फिर उनकी जी, इस हवाले से जब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का नाम सामने आता है तो बुनियादी तौर पर बहुत से हरूफ, बहुत से अल्फाज, बहुत से उन्वानात जहन के उफ़क़ पर सामने आते हैं और उनमें से हर एक का इसरार होता है कि मुझे उनकी शख्सियत के साथ, उनकी ज़ात के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। तो बुनियादी तौर पर वैसे मतलब एक बहुत बड़े समंदर के आबी कतरों को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त हम यहाँ पर बैठ के। तो शेखुल इस्लाम जो हैं बेसिकली वो उम्मत मुसलिमा की एक बड़ी उम्मीद हैं और पाकिस्तान में तब्दीली निज़ाम के तसव्वुर के बानी हैं और एक पूरा दौर और एक पूरी तारीख़ जिस शख्सियत में सिमटती नज़र आती है वो शेखुल इस्लाम हैं। तहकीक के नित नए जिन्होंने मुतारिफ़ करवाई। अगर मैं ये कहूँ कि वो उम्मत की इल्मी और तारीख़ी विरासत के दुर्रा सनाम है तो ये भी मतलब गलत नहीं होगा। तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिन्होंने एक कमज़ोर कदम के अंदर जान पैदा कर दी, इस्तकामत दे दी है और बेसमत जो एक उम्मत है उसको एक बड़ा अजीम और बुलंद नस्बुलैन दिया है। और फिर इसी तरह से मतलब एक आम आदमी को भी उन्होंने एक बड़े मकसद से आशना किया है। तो उनकी हस्ती के बारे में तो जितना बोला जाए, जितनी बात की जाए, वो डिक्शनरी भी कम पड़ जाती है और जज्बात भी आपके मुतमईन नहीं होते, तृष्णा रह जाते हैं। तो जहाँ तक आप ये बात कर रही हैं उनकी सियासी क़यादत की, तो सियासी क़यादत का अगर उनका की फ़ीचर अगर मैं समझने की या बताने की कोशिश करूं तो जो मुझे समझ में आता है वो ये कि उनकी जो सियासी विजन है उनका, उसकी जो बुनियाद है उसमें सबसे पहला बेलौस खिदमत है। मफाद परस्ती वाली सियासत नहीं है जो हमें मतलब उनकी शख्सियत से बिल्कुल ऐसी, जैसे सर ने भी फरमाया जी, बेलौस खिदमत है, दूसरे की खैर खाही है। दूसरा जो मुझे एक बड़ा अहम उनसर लगता है वो जुल्म के ख़िलाफ़ उनकी आवाज़ उठाना, मतलब वो जुल्म नहीं देख सकते, एक इंसान का इंसान के ऊपर जुल्म। और जो उनका पूरा तसव्वुर इनकलाब है, जो उनका पूरा तसव्वुर सियासत है, उसका सबसे बुनियादी नुक्ता वो निज़ाम अदल इज्तमाई है कि अदल हो, इंसाफ हो, जो जिस चीज़ का हकदार है उसको उसका हक मिले। तो ये बहुत बुनियादी से उनके अगर पॉलिटिकल अगर हम विजन देखें, और ये भी बड़ी अहम दो और बड़े अहम सतून हैं जो शख्सी खूबियों में आते हैं, वो सादिक और अमीन होने के। इसको हम जितना हाईलाइट करें वो कम है। ये वही मतलब शख्सियत है, उन्हीं की शख्सियत है जिसने पाकिस्तान में इन दो पहलुओं को उजागर किया है।
اور تبدیلی نظام کی جو بنیادیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں وہ یہ دو جو کہ فیچرز. آج کل ہر کسی کے ہر زبان زد عام ہے. تو مگر میں ڈاکٹر فرحان ناز صاحبہ آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ خود بھی ایک فیملی وومن ہیں، کہ اتنی بڑی تحریک کو، انٹرنیشنل تحریک کو لے کے چلنا، اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ کو دیکھنا، اس کے مینجمنٹ اسپیکٹ کو دیکھنا، اس کے ویلفیئر، اور پھر گھر کی ذمہ داریاں، نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں بلکہ بچوں کے بچوں کو بھی توجہ دینا. تو یہ اگر آپ اس حوالے سے تھوڑی سی ہمیں بتائیں. اگرچہ یہ ایسی نابغہ اثر ہستیوں کا اور ایسی بڑی شخصیات کا، ایسے عظیم جو انسان ہوتے ہیں ان کا پیدا ہونا یا دنیا میں آنا، یہ تقدیر کا فیصلہ بھی ہوتا ہے اور انسان کی تدبیر بھی ہوتی ہے. ان کی جو شخصیت ہے وہ ان سب پہلوؤں کے ساتھ جب ہم ان کی آئلی زندگی دیکھتے ہیں، ہم ان کو گھر کے اندر ان کی گھر کی زندگی کے دائرے میں دیکھتے ہیں، تو ان کی گھر کی زندگی ایک بہت بڑا معیار اور سٹینڈرڈ دیتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ گھر کی زندگی میں باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، جتنی بھی حیثیتیں اور جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں جس میں ایک انسان بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ ان سب زنجیروں میں جیسے ایک انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ان سب کے اندر بہت خوبصورت اس کے حقوق نہ صرف پورے کرتے نظر آتے ہیں بلکہ نت نئے معیار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آئلی زندگی جتنے بھی ہم بڑے لوگ دیکھیں اپنی ہسٹری میں، اپنی تاریخ میں، ان کی زندگیوں میں جو ایک بہت بڑا عنصر ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال اور جس کا ایک بہت بڑا ظہور ہمیں حضور سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت میں ملتا ہے ان کی آئلی زندگی میں، وہ سیکریفائز ہے. سیکریفائز، قربانی، سیکریفائز کرنا. یہ جو سیکریفائز کا عنصر ہے کسی بھی بڑی کاز کے لیے جب آپ نکلتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں تو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. آپ آرمی کا ماڈل دیکھ لیں، آرمی کے ماڈل میں ان کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، لیکن بہرحال ان کی فیملیز میں ایک سیکریفائز کا عنصر پایا جاتا ہے. تب وہ ایک بہت بڑے محاذ پر جا کر کام کرنے میں یا کسی مشن پر وہ کامیاب ہو پاتے ہیں. تو حضور سیدی شیخ الاسلام کی زندگی کی ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پیچھے سے سارا جرنی، نہ صرف ان کی اپنی زندگی، ان کے فیملی کے سب ممبرز کا کوآپریشن، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز، مشن کے لیے سیکریفائز، یہ بہت نمایاں ہے. اور پھر فیملی میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ، یہ بہت خوبصورت ایک فیچر ہے ان کی شخصیت کا، ایک دوسرے کی کا احترام اور رسپیکٹ. اور ایک اور چیز جو ہم اس فیملی کے حوالے سے بھی اور ان کی تنظیم کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایک شورائیت کا امر انہوں نے اپنے ڈیفرنٹ جو چینلز میں دیا ہے، اپنے مشاورتی مختلف سطحیں قائم کی ہیں، اور پھر اپنے گھر میں بھی جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سیٹنگ چینج کرنی ہے یا گھر کا کلر چینج کرنا ہے تو وہ اپنے نواسے، نواسی، پوتے پوتی سے بھی مشاورت کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کلر کرنا ہے. وہ مشاورت ان کو اکنالج کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان کو جگہ، ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ اعتماد دینا، رسپیکٹ دینا، اسی سے شخصیت بنتی ہے. تو سر اس میں اب جو ہے ایک طرف فیملی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، ایک ان کی شخصیت ہوتی ہے، وہیں پہ قیادت جو ہے وہ اپنے کارکن سے پہچانی جاتی ہے. جی. تو قیادت کا اپنے کارکن سے جو رشتہ ہوتا ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام کا اپنے ورکر کے ساتھ، جو کہ یو سی لیول پہ بھی موجود ہے، یونٹ لیول پہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو آپ کا رشتہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کا رشتہ؟ ایکچولی میں اس رشتے کو سب سے زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں، کیونکہ یہ رشتے میں ٹائم آپ کا اس وقت ضروری ہوتا ہے جس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جب تحریک کے اوائل دور ہوتا ہے، کسی بھی تحریک کے جب شروع کے ایام ہوتے ہیں، لیڈر کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹریول بھی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے بھی مل رہا ہوتا ہے، اور 1 to 1 کانٹیکٹ ہوتا ہے، تب ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تحریک. وہ جب 5-10 سال گزر جاتے ہیں اور تحریک ایک کریٹیکل ماس میں چلی جاتی ہے، اس کے بعد لیڈر کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن لوگوں کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے. لیڈرشپ کا کمال یہ ہے کہ وہ کانٹیکٹ نہ ٹوٹے. اب اس کی 3-4-5 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. جتنے شہداء کی فیملیز ہیں ان سب سے شیخ الاسلام گفتگو کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے. جو بھی علالت یا وفات حت الوسع قائد محترم ڈائریکٹلی گفتگو. بالکل، کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہر کسی کو ہی قبلہ نے کال بھی فرمائی، دم بھی فرمایا. تو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس وقت جب ٹائم از ایٹ اے پریمیم.
اب آپ کی مصروفیات ساری دنیا میں پھیل چکی ہیں, آپ ٹریول کانسٹنٹلی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو لوگ ملنے آ رہے ہیں. اس سارے معاملات کے ہجوم میں اپنے سنسیئر ورکرز کو یاد رکھنا, ان سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہونا, اور یہ بھی کمال ہے, اور یہ میموری کا بھی کمال ہے اور توجہ کا بھی کمال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 20 سال پہلے ان کے گھر ہم گئے تھے, ہم نے کیا کھایا تھا. بالکل. میموری بہت سارے لوگوں کی اچھی ہوتی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی. توجہ, اگر آپ ہول ہارٹڈ توجہ کسی بھی چیز کو دیتے ہیں تو آپ کے دل پہ نقش ہو جاتی ہے, اور یہی ان کا کمال ہے کہ ان کے ورکرز ان کے دل پہ نقش ہیں. اور ان ریٹرن ورکر کیا دے سکتا ہے؟ ان ریٹرن ورکر آپ کو ایبسولوٹ لائلٹی دیتا ہے, لائلٹی, محبت کا رشتہ, محبت دیتا ہے, عقیدت دیتا ہے, لائلٹی دیتا ہے. تو وہ تب ہوتی ہے جب اس کو پتا ہو کہ لیڈر سے میرا ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے, بالکل, اور لیڈر میرے ویلفیئر میں انٹرسٹڈ ہے. اور حضور سیدی شیخ الاسلام تو خود اپنی زبان سے اکثر اوقات فرماتے ہیں, ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, آپ لوگوں نے سنا ہے کہ بیٹے میں آپ کو آپ کے ماں باپ سے بھی بڑھ کے جانتا ہوں. اور ابھی کل ہی جو ہے حضور سیدی شیخ الاسلام فرما رہے تھے کہ جب سے تحریک منہاج القرآن میں نے بنائی ہے تب سے میرا اپنی فیملی سے وہ رشتہ نہیں ہے جو اپنے کارکنان سے میرا رشتہ ہے. تو یہ رشتہ محبت کا بھی ایک ایکسٹریم تعلق لیے ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک اخلاص کا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو آپ کے کارکن کے ساتھ جوڑتا ہے. جی ڈاکٹر فرحان ناز صاحبہ, اس حوالے سے اب آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں, کیونکہ آپ نے ویمن لیگ کے جو ہے صدر ہونے کی حیثیت سے اور مختلف ذمہ داریوں پہ رہتے ہوئے اپنے قائد کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا ہے. ویمن لیگ کا نیٹ ورک ہے ایک وسیع, تو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا اپنے کارکنوں سے بالخصوص اپنی بیٹیوں سے کیا رشتہ ہے؟ میں یہ کہوں گی کہ ان کا تعلق اپنے کارکن کے ساتھ اور اپنے ورکر کے ساتھ بہت محبت اور بہت اعتماد والا ہے. یہ دو بڑے بنیادی فیچرز ہیں ان کے تعلق کے, بڑی آپ سمجھ لیں کہ یہ خصوصیات ہیں ان کے تعلق کی. تو وہ جب اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے کارکن کے ساتھ, تو پاس بیٹھنے والے یا دوسرے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ رشک کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس سوچ میں, اس ورطۂ حیرت میں گم ہوتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی شخصیت, اتنی بڑی ہستی جس کے قلم کے اپنے شاہکار ہیں, جس کے تکلم کی اپنی داستان ہے, جس کی ہر سبجیکٹ میں ایک نئی دنیا ہے, تو وہ لوگوں کے ساتھ تعلق کیسے اس طرح سے اپنے وقت کو کیسے مینیج کر لیتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے ورکرز اس وقت ان کی اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے, بے شک, اس میں کوئی بیٹیوں کی تعداد ہے, اور ان بیٹیوں کے ساتھ ان کا تعلق بالکل اس سیرت کے اس پہلو کی ریفلیکشن اور اس کا عکس ہے. جب ہم یہ سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی پیاری بیٹی آیا کرتی تھی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے, آپ اپنی کملی بچھا دیا کرتے تھے. تو سننے میں سم ٹائم یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑی یونیک, بڑی خوبصورت سی کوئی داستان ہے, لیکن آج کے دور میں اس کا عملی ظہور ہمیں جس شخصیت میں نظر آتا ہے وہ حضور سیدی شیخ الاسلام ہے. آپ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں اتنی گہرائی کے ساتھ آپ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ شاید والدین بھی اس طرح سے آج کے دور میں نہیں, مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں. جی, اور پھر اس کے بعد ان کا تعلق اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ اپنے ورکرز کے ساتھ بھی اور بیٹیوں کے ساتھ بھی وہ ایک محبت کی, ایک لحاظ کی, ایک حیا کی, اور ایک خوف کی اور ایک تربیت کی, ایک ملی جلی کیفیت ہے. جیسے ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان کا, تو میں نے جو یہ لفظ بولا نا کہ وہ اس میں بے لحاظی نہیں ہے, بے تکلفی ہے لیکن بے لحاظی نہیں ہے. ان کے ہر تکلم, ہر تعلق میں نظم ہے, ہر تعلق میں ادب, احترام, محبت وہ جھلکتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. وہ ہر کارکن کو اس کی سطح کے مطابق ڈیل کرتے ہیں, ہر کارکن کو اس کی نفسیات کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. اب خواتین کی نفسیات تھوڑی مختلف بھی ہوتی ہیں, وہ زیادہ توجہ بھی لینا چاہتی ہیں, محبت, جی, اور وہ اس کا اتنا حق ادا کرتے ہیں, اتنا حق ادا کرتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے. بچیوں کے حوالے سے ان کے رشتہ ازدواج
میں جب بچیاں منسلک ہوتی ہیں تو اس کو وہ ان کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ آج تک ان 20 سالوں میں میرے لیے بہت اہم ہیں وہ لمحات جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، حضور سیدی شیخ الاسلام کے ساتھ میری ٹیلی فون پر بات رہی. اب تک اگر میں کیلکولیٹ کروں تو سب سے زیادہ جو طویل بات آپ نے فرمائی، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی انہماک کے ساتھ اور سب معاملات کا بڑی تفصیل اور بڑی گہرائی کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے، وہ بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات. آپ دیکھیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جس طرف توجہ دلائی کہ اس دور میں جہاں پہ خلا کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اور شادی اب لڑکیوں کی پرائیورٹی نہیں رہی، وہاں پہ ایک تحریک کے لاکھوں ورکرز کو لے کے چلنے والے قائد ایک والد کی طرح اپنی بیٹیوں کے لیے اس سنت رسول کی ادائیگی کے لیے کتنے فکر مند ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سب سے طویل وقت، جی بالکل طویل وقت وہ دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں. لیکن میں نے حضور سیدی شیخ الاسلام کو دیکھا ہے کہ وہ جس طرح سے اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور جس طرح سے اس فکر مندی کے ساتھ وہ اس معاملے کو لے کر بڑھتے ہیں اور پھر اس کو مکمل کرتے ہیں، اس کو انجام تک پہنچاتے ہیں. پھر بیٹیوں کی تربیت اس پہلو سے کرنا کہ ازدواجی معاملات کیسے بہترین ہو سکتے ہیں، گھریلو زندگی میں کے نسخے کیا ہیں، اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، ایون کچن مینجمنٹ ہے، ایون آپ کا بجٹ مینجمنٹ ہے، گھر کی کامیابی کے راز کیا ہیں. تو یہ وہ سارے سلیقہ مندی کیا ہوتی ہے بیٹیوں میں، خواتین کی سلیقہ شعاری کیسی ہونی چاہیے. وہ ایک قائد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماں کی محبت اور شفقت بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے دل میں تو وہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ان کی شخصیت میں، ان کی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ گہرائی سے ہمیں نظر آتے ہیں. گفتگو ہو رہی تھی اس عظیم شخصیت پہ کہ جس کی ہستی ایک بحر بے کراں کی طرح ہے کہ جس کو ہم جہاں سے بھی چاہیں سمیٹنا ہمارے لیے ممکن نہیں. ڈاکٹر فرح ناز نے کہا کہ کچھ قطرے ہی ہیں جن کا ہم احاطہ کرنے کی سعی لا حاصل کر رہے ہیں. تو آج کی اس نشست میں ہم نے یہ سمجھا، یہ جانا کہ ابھی بہت کچھ ہے جس کا تذکرہ ہونا باقی ہے. تو حضور سیدی شیخ الاسلام کون ہے، اس کی پہلی نشست، پہلا حصہ آج تکمیل کو پہنچا. دوسرا حصہ اس کے ساتھ ہی متصل انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.